وہ دن سب نے ڈرائیور کی سلامتی کی دعائیں مانگتے جھوپڑے میں ہی گزارا۔ اگلے روز دوپہر تک ڈرائیور خچر پر واپس آ گیا۔ موڑ سے وہ خچر کو بھی پک اپ پر لاد کر لایا تھا، مگر سڑک سے آبادی تک دوبارہ اسی پر سفر کرنا پڑا۔ خچر بستی والوں کے حوالے کر کے ہمارا کارواں واپس لاری کی طرف روانہ ہو گیا۔ گوپال اور گنجے مکرو سردار نے بڑی گرمجوشی سے ہمیں رخصت کیا، کیونکہ اس ڈاکے میں خاصا مال ان کے ہاتھ آیا تھا۔ تلائی چمٹے کے کٹے ہوئے تمام ٹکڑے بھی اسی ایک تھیلے میں تھے جو لٹیرے ہماری عدم موجودگی میں اٹھا لے گئے تھے۔ سڑک پر لاری کے آگے ایک کھلی پک اپ موجود تھی۔ اس کے عقبی حصے میں مختلف اوزاروں کے علاوہ ڈیزل کا ایک ڈرم بھی موجود تھا۔ لاری تک آنے سے پہلے ہی سڑک کے کسی محفوظ حصے پر پک اپ کو واپس گھما کر بقیہ راستہ ریورس میں طے کیا گیا، کیونکہ اب پک اپ کا رخ بھی موٹ کی طرف تھا۔ ہم لوگوں نے واپس آ کر سب سے پہلے ڈیزل کے ٹوٹے ہوئے ڈرم کا جائزہ لیا، مگر وہ خالی پڑا ہوا ہماری ہوشیاری کا مذائقہ اڑا رہا تھا۔ ان لٹیروں نے ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر ذہانت کا ثبوت دیا تھا، اور ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹنکی میں ڈیزل بھرنے کے بعد سفر بڑے سکون سے جاری رہا۔ سارے راستے پک اپ ہماری لاری کے آگے آگے چلتی رہی۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد رفتار کچھ سست کر دی گئی اور آخرکار رات میں لاری موٹ جا پہنچی۔ رات کا سناٹا موٹ کی پوری بستی پر حاوی تھا۔ نشیب اور بلندیوں پر پھیلے ہوئے مکانات سے آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں خوابناک سما باندھ رہی تھیں، اور مجھے اس شہر میں اتنی رات گئے کسی گوچھائے عافیت کی تلاش دشوار نظر آ رہی تھی۔ مگر میرا یہ مسئلہ کلینر نے حل کر دیا۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ فی الحال تو رات گزارنے کی فکر ہے، پھر کھٹمنڈو جانے کا ارادہ ہے۔ اس وقت تو کوئی جگہ ملنی مشکل ہے۔ میرے کوارٹر میں تمہیں تنگی تو ہوگی، مگر یہ رات وہیں گزار لو تو بہتر ہے۔ میں نے اس کی پیشکش بلا تاخیر قبول کر لی۔ راستے میں نے اس سے ڈکیتی کی واردات پر افسوس کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑا۔ میں نے سارا سامان کھو کر بھی بہت کچھ پا لیا ہے دوست۔ میں نے وہ تلائی دستہ ہر وقت اپنی جان سے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے نیفے میں سے وہ تلائی دستہ نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ اب تک میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ کلینر نے وہ سونا ڈیزل کے خالی ڈرم میں چھپایا تھا جسے لٹیرے نکال کر لے گئے تھے، مگر اب مجھے اس کی خاموشی اور ہوشیاری کا پتہ چلا تھا۔ نیفے میں ایک طرف یہ دستہ تھا اور دوسری طرف چاقو۔ میں نے زندگی میں اتنی کسی قیمتی چیز کو چھونے تک کا تصور نہیں کیا تھا، اور اب کوئی مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ کلینر سے زیادہ اس کی بیوی خوش مزاج تھی۔ دوسرے مسافروں سے الگ ہونے کے بعد جب کلینر نے تفصیل سے اسے میرے بارے میں بتایا تو وہ میری گرویدہ ہو گئی اور راستے بھر ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ سیتا کو اس کی بے تکلفی بری طرح کھل رہی تھی، اور رات سونے سے پیشتر اس نے اپنا فرمان سنا دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی اس تنگ و تاریک کوارٹر کو خیر بات کہہ دے گی۔ اس کی وجہ اس نے میرے اصرار پر بھی نہ بتائی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت موٹ سے ایک لاری کھٹمنڈو روانہ ہونے والی تھی، اس لیے میں ناشتے کے بغیر ہی گھر سے نکل آیا۔ کلینر ہماری رہنمائی کے لیے ساتھ تھا۔ میرے ایما پر اس نے تلائی دستہ بھی ساتھ لے لیا تھا۔ موٹ قدرے کم بلندی پر واقع ہونے کے سبب بہت زیادہ سرد نہ تھا۔ ہواؤں میں خنکی ضرور تھی، مگر چمکتے سورج کے سائے میں یہ ہوائیں ناخوشگوار نہیں تھی۔ موٹ سیتا کے لیے شہر عجائبات سے کم نہیں تھا۔ وہاں 2-3 لاریاں بھی چلتی تھیں۔ شہر کے بعض باحیثیت لوگوں کے پاس جیپ گاڑیاں بھی تھیں، اور ہاتھ سے کھینچے جانے والے رکشے تو قدم قدم پر عام تھے۔ سامان کی رسل و رسائل میں لاری کی اہمیت کے باعث شہر میں کلینر کی شناسائی کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ اس نے تلائی دستہ میرے حوالے کر دیا تاکہ میرے نام سے وہ کسی دکاندار کو فروخت کر سکے۔ اپنے نام سے وہ سونا بیچنے میں اس کی حیثیت مشکوک ہو جاتی۔ جس دکاندار کو ہم نے وہ دستہ دکھایا، پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ شاید سونے کی اتنی بڑی مقدار اس نے کبھی اکٹھی نہ خریدی ہوگی۔ اس کا وزن کیا گیا تو وہ 48 تولہ سے زائد نکلی۔ سونے کی مالیت 8,000 سے اوپر بنتی تھی۔ دکاندار نے مجھے پورے 8,000 کی پیشکش کی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ باہر آ کر میں نے وہ رقم کلینر کو دے دی تو خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بہت چاہا کہ کچھ رقم میں بھی رکھ لوں، مگر میں نہ مانا اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ رقم جیب میں رکھ لی۔ موٹ کے بازاروں کی چہل پہل اور رونق دیکھتے ہوئے وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ ہمیں احساس ہی نہ ہو سکا، اور بھاگ دوڑ کر کے ہم بمشکل کھٹمنڈو جانے والی لاری میں سوار ہو سکے۔ کھٹمنڈو کی طرف میری واپسی کا سفر بہت کامران تھا۔ میں اپنا گوہر مقصود بہتر روپ میں حاصل کر چکا تھا۔ بھاندر ناس پا لینے کے بعد زہریلے بخارات اور تیزابی مادوں سے گریز ناممکن تھا، جو آخر کار کیمیاگر کو خون تھوکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جبکہ پارس کا صرف لمس ہی لوہے کو سونے میں بدلنے کی قدرت رکھتا تھا۔ کھٹمنڈو نیپال کا وہ شہر غدار تھا جس نے مجھے بے شمار دکھ پہنچائے تھے، جہاں قدم رکھتے ہی میں بری طرح گنڈوں اور بدماشوں کے چنگل میں جا پھنسا تھا، جن کا اہم ترین ہرکارہ امیر خان کافی دنوں مجھ پر چھایا رہا۔ پھر 0 پوائنٹ نامی خفیہ جوئے خانے پر نہ صرف وہ میرے ہاتھوں مارا گیا، بلکہ جراثیم اور تعفن سے نجات پانے کے لیے مجھے اس کی لاش شراب میں نہلا کر نظر آتش کرنا پڑی تھی۔
وہ تمام واقعات یاد آتے ہی میرے وجود میں سویا ہوا صفدر علی انگڑائیاں لینے لگا، جو بے خوف تھا اور جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ ایک بار پھر میں اسی شہر میں جا رہا تھا جو اب میرے دشمنوں سے بھرا ہوا تھا، ایسے دشمن جو اب بھی میرا سراغ پا کر میری ہلاکت کے لیے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگاتے تھے۔ مگر اب میرا حلیہ کافی بدل چکا تھا۔ ہولناک پہاڑی وادیوں کے سفر، خون آشام بلکہ آدم خور برفانی قبائل اور بے شمار دوسرے فطری خطرات نے میری ظاہری حیت بدل کر رکھ دی تھی۔ میرے ستھرے اور حسین چہرے پر اب الجھے ہوئے لمبے لمبے بالوں کا ایک گھنا جنگل اگا ہوا تھا، جو وقتی طور پر مجھے ان فوری دشمنوں سے بچانے میں معاون تھا۔ لاری یکساں رفتار سے بڑھی جا رہی تھی اور میں ایک پرانے شہر میں داخل ہونے کے نئے انداز اپنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ وہاں میرے بہت سے پرانے حساب باقی تھے جنہیں چکانے کی آرزو منزل قریب آنے کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ راستے میں لاری جا بجا رکتی اپنی منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور میں اپنے ذہن میں آنے والے دنوں کا خاکہ تیار کر رہا تھا۔ پھر دھندلکا پھیلنے سے قبل ہی میرے جانے پہچانے علاقے نظر آنے لگے۔ ملی جلی سفید نسل کے ہپیوں کا پہاڑی مسکن لہجہ بہ لہجہ قریب آتا جا رہا تھا۔ پھر لاری اپنے اڈے پر جا کر رک گئی۔ طویل سفر سے اکتائے ہوئے مسافر سکون کا سانس لیتے نیچے اترنے لگے۔ کیا رات یہاں پڑا ہوگا؟ سیتا کی آواز نے میرے خیرات کا طلسم بکھیر دیا۔ لاری اس سے آگے نہیں جائے گی۔ کچھ دن ہم اسی شہر میں قیام کریں گے، اس کے بعد آگے روانہ ہوں گے۔ وہ شہر میں شام کا اندھیرا پھیل چلا تھا، مگر اس شہر کی زندگی اس وقت بھی روا دوا تھی۔ لاری کے اڈے پر رنگا رنگ انسانوں، اشیاء اور دکانوں کا ایک ہجوم تھا، جس کا ہر حصہ سیتا کے لیے عجائبات میں شامل تھا۔ یہاں میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک میں نے سیتا کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ اسی وقت قریب سے چند لڑکے اردو میں ہنسی مذاق کرتے گزرے تھے اور یہاں سیتا کی ہر بات بآسانی سمجھی جا سکتی تھی۔ آنند رام کے تعاقب میں جب میں پہاڑی برفانی وادیوں میں داخل ہوا تو اپنی دانست میں نے اپنا ماضی شہروں اور بستیوں میں دفن کر دیا تھا۔ میں ایک نیا روپ لے کر ان برفانی وادیوں میں گھسا تھا جہاں میرے ماضی کا کوئی شناسہ نہ تھا، اور کھٹمنڈو کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی میرا سنسنی خیز ماضی تمام محیط خطرات سمیت سامنے آ گیا تھا۔ تیرا نام نہ لوں، تو کیا یہاں چوری کر کے بھاگا تھا؟ ان بستیوں میں اپنے جانی دشمنوں کو بھی مارنا جرم ہے سیتا، مگر میں نے یہاں اپنے بیشتر دشمنوں کو مار ڈالا تھا اور اسی لیے یہاں کا قانون میرا متلاشی ہے۔ پھر میں تیرا نیا نام رکھے دیتی ہوں۔ وہ کیا؟ چاند کہوں گی میں اب سے تجھے۔ میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ راستے بھر ہر چیز کو حیران نظروں سے دیکھتی رہی۔ میرا ارادہ اب 0 پوائنٹ جانے کا تھا۔ آبادی اور انسانوں سے دور وہ ایسا گوشہ عافیت تھا جہاں میں چند دن بے فکری سے گزار سکتا تھا۔ میں شہر کے نسبتاً نیم آباد اور ویران علاقوں سے گزرتا اندھیرا گہرا ہونے سے ذرا دیر پہلے ہی اس ویران عمارت پر جا پہنچا۔ بے آب و گیا بری چٹانوں سے گھری وہ عمارت اس وقت بظاہر ویران نظر آ رہی تھی، مگر اس کا بڑا داخلی دروازہ نیم با تھا، جبکہ مجھے بخوبی یاد تھا کہ برٹ کے ساتھ رات کی تاریکی میں 0 پوائنٹ سے روانہ ہوتے ہوئے جو لوگ وہاں رہ گئے تھے انہیں برٹ نے عمارت مقفل کرنے کی ہدایت کی تھی، اور اس دلیر شخص کے ساتھیوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی بات ٹالتا۔ ہوشیاری کے ساتھ میں نے سیتا کے کان میں سرگوشی کی۔ سیتا یک بیک چوکنے انداز میں میرے قریب سے مٹ آئی اور ہم دونوں چوپایوں کی طرح جھکتے ہوئے ایک دیوار کی اوٹ میں جا پہنچے۔ ہمارے سروں پر عمارت کی کھڑکی موجود تھی جو اس وقت بند تھی۔ کچھ دیر تک میں وہاں بیٹھا سنگن لیتا رہا، مگر وہاں تو جھینگروں کے وقفے وقفے سے ابھرنے والے دھیمے شور کے سوا کسی آواز کا وجود نہ تھا۔ پھر میں نے ایک پتھر اٹھا کر دروازے کے قریب اچھال دیا۔ اس کے گرنے کا شور رات کے سناٹے میں دور تک گونجا، مگر پھر بھی 0 پوائنٹ میں زندگی کے آثار پیدا نہ ہو سکے۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لے کر وہ جگہ چھوڑ دی۔ کالی گاپ سے فرار ہوتے وقت میں نے ڈان اور رینی کے سامان میں سے اسلحے کے علاوہ ایک ٹارچ بھی ساتھ لے لی تھی، جو اس وقت بھی میرے تھیلے میں میرے ساتھ موجود تھی، مگر عمارت کی پوری تلاشی لینے سے قبل میں اسے روشن کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ میں سیتا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تو کسی شناسا سی بو کا ایک تیز بھپکا نتنوں سے ٹکرایا۔ وہ بو شاید عمارت کی فضا میں ہی رچی ہوئی تھی۔ اندر قدم رکھنے کے بعد چند لمحوں کے لیے ہمیں رک جانا پڑا تاکہ ہماری آنکھیں اندر پھیلے ہوئے گھور اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو سکیں۔ عمارت کا پورا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ ہم نے باری باری اوپر بنے ہوئے کمروں کا جائزہ لیا اور ہر جگہ بے ترتیبی محسوس کی، کیونکہ ہر کمرے میں فرش پر مختلف چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے روشنی کیے بغیر یہ اندازے قائم کیے اور پھر تہخانے کی طرف ہو لیا۔ اس بار میرے ہاتھ میں پستول تھا۔ تہخانے کی آخری سیڑھی اترتے ہی میں نے طاقتور سرچ لائٹ روشن کر دی۔ سیتا کے منہ سے ہلکی سی تحیر آمیز آواز ابھری اور میری نگاہیں روشنی کے ساتھ اس لڑکی کے جسم پر ٹھہر گئیں
जो 0 पॉइंट के गेम्स हॉल के बेशकीमत साजो सामान के मलबे के दरमियान पड़ा हुआ था। सीता तेजी के साथ उस लड़की की तरफ लपकी, मगर मेरी गुर्राहट ने उसे वापस लौट आने पर मजबूर कर दिया। बज़ाहिर वो लड़की मदद की ज़रूरत से बेनियाज हो चुकी थी। उसकी दाहिनी कनपट्टी के करीब और फर्शी कालीन पर खून जमा हुआ था। वो लड़की दराज कामत और खूबरू ज़रूर थी, मगर वज़ा कता से हिप्पी लग रही थी। 0 पॉइंट की फिजा में रची हुई चरस और दीगर नशावर अशिया की बू, तहखाने में बार काउंटर के अकब में खाली अलमारियाँ, टूटा हुआ फर्नीचर और एक लड़की की लाश मुझे बहुत कुछ बता रही थी। यकीनी तौर पर किसी न किसी तरह हिप्पियों ने इस इमारत का सुराग पा लिया था, और शायद ये ज़्यादा दिन की बात नहीं थी, क्योंकि तहखाने की दीवारों वगैरह पर गंदे निशानात की तादाद खासी कम थी। फिर शराब की चंद बोतलें भी भरी हुई नजर आ रही थी। 0 पॉइंट पर काबिज होने वाले हिप्पियों में यकीनन किसी बात पर मार का आराई हुई होगी। खूब कुर्सियां वगैरह चली और इसी अफरा तफरी में एक लड़की मारी गई। एक कत्ल हो जाने पर वो सभी बदहवास होकर वहां से निकल भागे होंगे, और यूं हमें सिर्फ वहां एक मकतूला का सामना करना पड़ा। लाश को हाथ लगाए बगैर मैंने एहतियात से उसका जायजा लिया। मरने वाली की उम्र बमुश्किल 20-22 साल रही होगी। उसकी कनपट्टी का जख्म किसी बोतल या वजनी चीज़ की ज़रब का नतीजा मालूम देता था। जख्म पर जमे हुए खून की सुर्खी और लाश की हालत बता रही थी कि 0 पॉइंट पर वो खूनरेज़ तसादुम बरपा हुए 24 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। मैंने काउंटर के नीचे लुढ़की हुई ब्लैक डॉग की सरबंद बोतल उठाई और एक स्टूल पर जा बैठा। जलती हुई सर्च लाइट काउंटर पर रख दी और बोतल की सील तोड़कर एक लंबा घूंट लिया। तल्ख लावे की दहकती हुई लहर मेरे हलक से होती हुई मैदे में उतर गई, और अल्कोहल की तेजाबियत से मेरा दहाना कदरे हरारत महसूस करने लगा। अब मैं सूरत हाल के बारे में बेहतर और दो टोक फैसला कर सकता था। इस बोतल में क्या है? सीता ने नदीदी नजरों से बोतल को घूरते हुए कहा, शराब। ये कैसी होती है? अच्छी होती है, पर सिर्फ मर्दों के लिए। मुझे भी पिला देना। मैंने बोतल से एक और घूंट लिया और बोतल उसे दे दी। सीता ने चंद लम्हों तक उसे देखा, फिर मेरी नकल करते हुए तेज शराब हलक में उंडेलनी चाहिए, और उसका वही रद्द-ए-अमल हुआ जिसकी मुझे तवक्को थी। उसको बुरी तरह फंदा लगा और वो दोनों हाथों से सीना दबाए बेतहाशा खांसती चली गई। बोतल उसके हाथ से गिरकर टूट गई और खांसते खांसते सीता की आंखों में आंसू उतरने लगे। शराब के बारे में वो सीता का पहला और आखिरी सबक था। मैंने उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। वो पूरे तहखाने में चकराती और खांसती रही, फिर बेदम सी होकर एक कोने में जा बैठी। मैं उससे लापरवाह अपने आइंदा इक़दामात पर गौर कर रहा था। वो लाश अगर किसी गैर हिप्पी की होती तो मैं शायद एक लम्हे के लिए भी वहां रुकने का खतरा ना मोल लेता, मगर हिप्पियों के बारे में मेरा तजुर्बा बहुत वसी और तल्ख था। उनकी हालत मुर्दाखोर भेड़ों जैसी होती है। जब तक अपने गोल में रहेंगे दिलेर नजर आएंगे, मगर फसाद बर्पा होते ही हर एक सिर्फ अपनी फिक्र करता है और उस खुदगर्जी में चूहे से ज्यादा बुज़दिल हो जाता है। लिहाजा मुझे यकीन था कि 0 पॉइंट के हंगामे में मुलव्विस कोई हिप्पी अपनी जुबान से शिकायत नहीं करेगा, ना ही उनमें से किसी की वापसी का इम्कान था। अलबत्ता उस जगह क़याम करने की सूरत में लाश का ठिकाने लगाए जाना ज़रूरी था, वरना 1-2 रोज़ में वहाँ ताफुन के बाइस रुकना भी दुश्वार हो जाता। 0 पॉइंट के अलावा जो 2 ठिकाने मेरी नज़र में थे वो महफूज ज़रूर थे, मगर वहाँ मैं कम अज़ कम अपने हमजनसों की नज़र में ज़रूर आ जाता, जबकि मेरे मंसूबे की कामयाबी के लिए कुछ अरसे की रूपोर ज़िंदगी नहायत ज़रूरी थी। सीता पर पड़ने वाला खांसी का शदीद दौरा ख़त्म हो चुका था, मगर उसकी आंखें अब भी सुर्ख हो रही थी और उनमें आंसू उतर रहे थे। वो मेरे करीब खड़ी हुसैरी नज़रों से मुझे घूर रही थी। और पिएगी? शराब पीने की क्या तरकीब होती है? तरकीब तो कोई नहीं होती। तेरे सामने तो मैंने बस यूं ही बोतल से मुंह लगाकर पी ली थी। दरअसल शराब सिर्फ मर्दों के पीने की चीज़ होती है। क्या मर्दों के हलक में शराब के लिए कोई ख़ास सुराख होता है? ये तो किसी का गला काट कर ही पता चलेगा। ये तुझे हर बात में मेरी नकल करने का इतना शौक क्यों है? मैं तेरी ही बीवी हूँ, तेरी नहीं तो और किसकी नकल करूंगी? तू जानती है इस वक्त हम किस इमारत में हैं? इमारत का जिक्र आते ही उसका सोया हुआ शौक दोबारा जाग उठा। ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने आज तक ऐसा गार नहीं देखा। ये गार नहीं, इंसानों की बनाई हुई एक इमारत है। ये जमीन के नीचे वाला हिस्सा भी बनाया हुआ है? हाँ। आनंद राम के ताक़ुब में सीतावादी की तरफ रवाना होने से पहले मैंने काफ़ी अरसा यहाँ गुजारा था। फिर मेरे साथी मेरे खून के प्यासे हो गए और मैं एक खून आशाम जद्दोजहद के बाद यहाँ से जिंदा सलामत निकलने में कामयाब हुआ था। फिर तो ये बस्ती तेरे लिए ख़तरनाक है। हाँ, इस शहर में अब भी मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे अपना नाम लेने से मना किया था। यहाँ भूल कर भी मुझे सफदर के नाम से नहीं पुकारना। क्या ये तेरा अपना शहर है? सीता के उस सादा से सवाल से मेरे दिल पर चोट लगी। मेरा शहर यहाँ से बहुत दूर है सीता। हम कुछ दिन इसी इमारत में गुजारेंगे,
پھر میں روپ بدل کر یہاں سے باہر نکلوں گا اور جلدی تجھے اپنے شہر لے جاؤں گا۔ وہ روشنیوں اور زندگی کا شہر ہے۔ وہاں بلند عمارتوں کے سائے میں لاکھوں انسانوں کا ہجوم ہر آن وقت کے تعاقب میں سرگردہ رہتا ہے، اور وقت ہر سو مسرتیں بکھیرتا تیزی سے گزرتا رہتا ہے۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں کے دشمن نہیں ہوتے۔ کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ پلٹ کر دوسروں پر نظر ڈال سکے۔ ہر ایک اپنی لامتناہی جدوجہد میں مصروف رہتا ہے۔ ہاں، جس کا مقدر یاوری نہ کرے، میرا شہر اس کے لیے بڑا ظالم ہے۔ سیتا حیرت سے منہ کھولے میری باتیں سن رہی تھی۔ تو کبھی کبھی بڑی عجیب باتیں کرنے لگتا ہے۔ بھلا تیرے شہر کے لوگوں کو زندہ رہنے کے علاوہ اور کیا فکر ہے جو ہر وقت اس قدر مصروف رہتے ہیں؟ تو پہاڑوں میں پلی ہے سیتا، جہاں مقابلے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شہروں میں صرف زندہ رہنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ بتا، کیا سڑتی ہوئی لاش کے ساتھ یہاں رہنے کا ارادہ ہے تیرا؟ نہیں، اسے ٹھکانے لگانا تو بہت ضروری ہے۔ پر تو نے تو بتایا تھا کہ مہذب شہروں میں اپنے جانی دشمن کا قتل بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اس لڑکی کے قتل کی ذمہ داری ہم پر لگا دی تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہپی لڑکی کی لاش زیادہ بھاری نہیں تھی۔ 0 پوائنٹ میں مجھے اس سے پہلے بھی ایک لاش تلف کرنے کا تجربہ تھا، اور میرا خیال تھا کہ اس بار بھی وہی طریقہ کامیاب رہے گا جو میں نے امیر خان کی لاش پر آزمایا تھا۔ لیکن رات کے وقت اس ویرانے میں بھڑکتی ہوئی آگ میلوں دور سے بھی کسی کو متوجہ کر سکتی تھی، لہٰذا اس وقت میں نے لاش کو اوپر پہنچانے پر ہی اکتفا کیا۔ باقی کام دن کے اجالے میں بہتر طور پر انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد ہم بے خطر وہاں رہ سکتے تھے۔ ہپیوں کی لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کے باوجود 0 پوائنٹ کے تہخانے میں سربند اور محفوظ غذا کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود تھا جو ہم دونوں کے لیے عرصے تک کافی ہوتا۔ اس تمام جائزے سے نمٹ کر ہم نے ٹوٹا ہوا فرنیچر ہٹا کر تہخانے میں بچھے ہوئے قالین پر اپنے لیے جگہ بنائی اور سرچ لائٹ گل کر کے وہیں دراز ہو گئے۔ اگلی صبح لاش نظر آتش کرتے ہوئے مجھ پر قنوطیت ستاری تھی۔ جو ہی میں نے 0 پوائنٹ کے کمرے میں لاش پر پھیلائے ہوئے کاغذوں وغیرہ کو آگ دکھائی، سیتا بے اختیار میرے قریب سے مٹ آئی۔ کیا یہ لڑکی ہندو تھی؟ نہیں۔ تو پھر تو اسے جلا کیوں رہا ہے؟ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ پر میری ماں تو کہتی تھی کہ صرف ہندو ہی اپنے مردے جلاتے ہیں، اور یہ کام بھی ہر جگہ نہیں ہوتا، بلکہ مردے کی ارتھی شمشان لے جاتے ہیں۔ ہم یہ کام مجبوراً کر رہے ہیں سیتا۔ اس کارروائی کا کسی مذہبی رسم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ سخت زمین میں قبر کھودنا کم از کم میرے لیے ناممکن تھا۔ جب لاش نے آگ پکڑ لی تو ہم دونوں عمارت سے باہر کھلے میدان میں نکل آئے اور ایک ٹیکری پر بیٹھے دیر تک عمارت سے اٹھتے دھوئیں کے سیاہ بادلوں کو دیکھتے رہے۔ جب آہستہ آہستہ دھواں بالکل معدوم ہو گیا تو میں سیتا کا ہاتھ تھامے عمارت کی طرف چل دیا۔ اندر راکھ کا ایک سلگتا ہوا ڈھیر ہمارا منتظر تھا، اور فضا میں گوشت کے جلنے کی تیز بو ابھی تک رچی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے وہ ساری راکھ عمارت سے باہر بکھیر دی۔ جب تک ہم وہاں کسی لاش کی موجودگی کے سارے نشانات مٹاتے، خنک ہواؤں نے فضا میں موجود اثرات بھی اس حد تک زائل کر دیے کہ ہمارا اندر ٹھہرنا ممکن ہو گیا۔ 0 پوائنٹ میں تقریباً 10-11 دن ہمارا قیام رہا۔ اس دوران میں میرے چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی اگائی، جسے بے ترتیب کر دینے کے بعد میرے چہرے پر عجیب وحشت برسنے لگی۔ اوپر والے کمروں میں روزمرہ ضروریات کا سارا سامان ہمیشہ موجود رہا کرتا تھا۔ وہاں جا کر میں نے اپنے سر کے تمام بال صاف کر دیے، اور اسی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے مقتول مہارشی آنند رام کی تقلید میں اپنی بھویں تک صاف کر دی۔ میرا یہ حلیہ دیکھ کر سیتا پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اگر میں نے یہ تمام کارروائی اس کے سامنے نہ کی ہوتی تو شاید وہ مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی۔ لباس کے معاملے میں بھی 0 پوائنٹ کی عمارت بڑی معاون ثابت ہوئی۔ کالی گاب سے حاصل کیے ہوئے چرمی ملبوسات کی جگہ میں نے کرتا اور دھوتی پہن لی۔ زنانہ لباس چونکہ میسر نہ تھا، لہٰذا وقتی طور پر سیتا کو بھی ایسے کپڑے ہی پہنائے، اور آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لے کر وہاں سے نکل پڑا۔ اب میرا ارادہ ایک رشی کے روپ میں رہنے کا تھا۔ اس طرح حلیہ بدل کر میں خود کو بے شمار مسائل سے بچا سکتا تھا، اور یہی ایسا حلیہ تھا جس میں مجھے بلا روک ٹوک نیپالی سرحد عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہونے کی امید تھی۔ میرے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سیتا کا تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک بے خوف مگر سادہ دل لڑکی تھی، اور اس کی غیر محتاط گفتگو مجھے کسی بھی مرحلے پر دشواری میں ڈال سکتی تھی۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے اسے گونگی ہپی لڑکی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی گوری رنگت، سرخ بال اور نیلی آنکھیں اسے ہر شخص سے بچانے میں مددگار ہوتی، اور گونگی بنے رہنے میں وہ میرے لیے کسی تشویش کا باعث نہ بنتی۔ طویل بحث کے بعد سیتا نہ صرف میرے منصوبے سے پوری طرح واقف ہو گئی، بلکہ اس نے پورا تعاون کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا، اور جب ہم ویرانے عبور کرتے بستی میں داخل ہوئے تو وہ ایک پرجلال رشی کی معتقد کا بحروب اختیار کر چکی تھی۔ شہر میں گھستے ہی میں نے بھی لاپروانہ انداز اختیار کر لیا تھا، اور وقفے سے
ہری رام ہری اوم کے مستانہ نعرے مارتا اپنے طے شدہ راستے پر بڑھتا رہا۔ میرا یہ روپ اتنا کامیاب تھا کہ قریب سے گزرنے والا ہر شخص مجھے عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کئی جگہ لوگوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے عقیدت سے پرنام کیا اور میں ان پر حقارت آمیز نظریں ڈالتا جواب دیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں ہپی بھی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے سیتا کے رنگ و روپ سے دھوکہ کھا کر اس سے میرے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہا اور سیتا نے حلق سے بے معنی آواز نکال کر انہیں ٹال دی۔ ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران مجھے نام نہاد پنڈتوں، پجاریوں اور رشیوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ ان کے روایتی کردار پر بھرپور طریقے سے عمل کرتے ہوئے میں نے بازار سے ہلکی آہنی زنجیریں حاصل کی۔ غریب دکاندار نے میری کوشش کے باوجود قیمت وصول نہ کی۔ اس کے نزدیک یہی خوش بختی کی معراج تھی کہ ایک تاریخ کو دنیا عابد اس کی دکان سے کوئی چیز لے جائے۔ پھر میں نے مقامی دستکاری کے نمونے فروخت کرنے والی ایک دکان سے گیروئے رنگ کے لبادے خریدے۔ وہاں موجود غیر ملکی سیاحوں نے حیرت اور مسرت آمیز نظروں سے میرا جائزہ لیا، جیسے میں ان کے لیے کوئی عجوبہ ہوں۔ اس مقدس ہستی کا نام کیا ہے خاتون؟ ایک سفید فام سیاح نے شستہ انگریزی میں سیتا سے دریافت کرنا چاہا اور سیتا بے بسی سے چند بے معنی آوازیں نکال کر رہ گئی۔ بیچاری گونگی ہے۔ اسی سیاح نے اپنی ساتھی سے کہا، یہ سرزمین بڑی پراسرار اور خوابناک ہے اسمتھ۔ لڑکی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بظاہر دنیاوی ایشورست سے بیزار نظر آنے والے رشی ناقابل یقین قوتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ شاید اس لڑکی نے رشی کا کوئی معجزہ دیکھ لیا ہوگا جب ہی گویائی سے محروم ہو گئی ہے۔ یہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی قوتوں کی کہانیاں عام لوگوں میں پھیلیں۔ لباس خرید کر میں ترقی یافتہ قوموں کے ان اوہام زدہ سیاحوں کی عقل پر ماتم کرتا دکان سے باہر آ گیا۔ اب میرا رخ آنند رام کی اس پہاڑی خانقاہ کی طرف تھا جہاں ایک رات میں نے ہپیوں کے بدمست غول میں بسر کی تھی، جہاں میگی براؤن نامی خوبرو لڑکی میرے رکنے کا بہانہ بنی تھی۔ دوپہر کے قریب میں پہاڑیوں سے گھری اس وادی میں پہنچا تو وہاں ویرانی کا راج تھا۔ پوری وادی میں صرف 3 خیمے لگے ہوئے تھے جن کے آس پاس 10-12 ہپی لڑکے لڑکیاں دھوپ تاپ رہے تھے۔ میری زبان سے بلند آہنگ ہرے اوم ہرے کرشنا کا نعرہ سن کر وہ سبھی اچھل پڑے اور تقریباً دوڑتے ہوئے اس طرح میری طرف آئے جیسے انہیں مجھ سے جنت گمگشتہ مل جانے کی امید ہو، لیکن قریب آ کر ان کے خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرے مان پڑ گئے۔ یہ ہمارا پوپ تو نہیں ہے؟ اسی کا کوئی چیلا معلوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہمیں چرس دلا بھی سکے گا یا نہیں۔ وہ امید و بیم کے عالم میں آپس میں تبصرے کرنے لگے اور میں بے نیازی سے اس غار کی طرف بڑھتا رہا جسے آنند رام اپنی خانقاہ کے طور پر استعمال کرتا رہا تھا۔ میرے مقدس باپ، میرے ساتھی پیسے کو محتاج ہو چکے ہیں، تم۔ اچانک ایک لڑکی آگے بڑھ کر میرے قدموں میں آ گری اور کانپتی ہوئی آواز میں انگریزی میں بولی۔ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی کہ سیتا کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر غراتی ہوئی لپکی اور بالوں سے پکڑ کر اس لڑکی کو میرے قدموں سے دور اچھال دیا۔ وادی لڑکی کی سریلی چیخ سے گونج اٹھی۔ تو گندی کتیا، پوپ کو اپنے باپ کی میراث سمجھتی ہے؟ پٹنے والی لڑکی کی ایک دراز قامت ساتھی نے یہ کہتے ہوئے پلک جھپکتے میں چاقو نکال لیا۔ میں ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا، مگر میری دخل اندازی سے قبل ہی سیتا نے سفاک چہرے والوں سے ہپی پر چھلانگ لگا دی۔ وہ پھرتی سے ایک طرف سرک گیا اور سیتا اپنے ہی زور میں آگے جا گری۔ چاقو بردار لڑکے کی ویران آنکھوں میں خونی چمک لہرائی اور اس نے چاقو کی نوک پکڑ کر اسے سیتا کے بائیں پہلو میں اتارنا چاہا، مگر میں نے بر وقت اس کی کوہنی پر لات ماری اور اس کا نشانہ خطا گیا۔ سیتا تو صاف بچ گئی، مگر فضا میں اڑتے ہوئے چاقو کا پھل ایک اور ہپی کی گردن میں دستے تک پیوست ہو گیا۔ زخم خوردہ ہپی کا بدن فضا میں اچھلا اور کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گر کر ساکت ہو گیا۔ شاید چاقو کا پھل شہرک کے آر پار نکل گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہی ہپیوں میں افراتفری پھیل گئی اور جس کے سینگ جدھر سمائے ادھر بھاگ گئے۔ میں نے مشتعل سیتا کو بمشکل سمجھایا اور اپنے ساتھ لے کر خانقاہ کی طرف چل دیا۔ میرا آنند رام کی خانقاہ کی طرف آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں کچھ عرصہ وہاں گزار کر اپنی رشی کی حیثیت کو مستحکم کر سکوں۔ سندری کی دی ہوئی پارس پتھر والی انگوٹھی میرے پاس تھی اور میں اس کے سہارے خاصی شہرت حاصل کر سکتا تھا۔ نیپال کے اس مرکزی شہر میں اپنا سکہ جمانے کے بعد جب میں سرحد کا رخ کرتا تو میرے بارے میں بے شمار کہانیاں پھیل چکی ہوتی اور یوں میں کسی کو بھی شک کا موقع دیے بغیر قانون کی نظروں میں دھول جھونک کر سیتا کے ہمراہ سرحد عبور کر سکتا تھا۔ مگر اس وادی میں آتے ہی سیتا کی حد سے بڑھی ہوئی شکی طبیعت کی بنا پر واقع ہونے والے حادثے نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس نے غالباً یہ سمجھ کر اس لڑکی کو مجھ سے دور اٹھا پھینکا تھا کہ وہ مجھ سے عشق کا اظہار کر رہی ہے، مگر اب جو کچھ ہو چکا تھا اسے لوٹانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے سیتا سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میرے لیے اتنا ہی غنیمت تھا کہ وہ قتل سیتا کے ہاتھوں نہیں ہوا تھا اور اس کے کئی گواہ بھی موجود تھے۔
اگر میں ان پر کسی طرح اپنی اہمیت واضح کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ کسی بھی صورت میں حقائق نہ چھپاتے، اور اس کے لیے مجھے ان کی واپسی کا انتظار کرنا ہوتا، کیونکہ اس وقت تو قتل کی واردات ہوتے ہی سب کہیں بھاگ نکلے تھے۔ آنند رام کی خانقاہ دیکھ کر سیتا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کئی ماہ کی مدت گزر جانے کے باوجود وہ غار ابھی تک تیز خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ غار کے اندر ہر چیز جو کی تو موجود تھی۔ آنند رام کی غیر موجودگی میں بھی کوئی ہپی وہاں داخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکا تھا۔ یہ تیرے نانا آنند رام کا مسکن تھا۔ اور یہ تمام گورے اسی کے ساتھ رہتے تھے؟ ہاں، وہ انہیں مفت نشہ فراہم کرتا تھا اور کھلی آوارگی کی ترغیب دیتا تھا۔ اس کی اپنی زندگی بھی یہاں بڑی رنگین گزرتی تھی۔ اب میں سمجھی، تو اسی لیے میرے نانا جیسا روپ لے کر یہاں آئے، تاکہ تو خود بھی رنگ رلیاں منا سکے۔ پر کان کھول کر سن لے، میں تیری بیوی ہوں، اور میرے جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو بہت زیادہ وہمی ہے۔ وہ لڑکی میرے قدموں میں گر کر اپنی مفلسی بیان کر رہی تھی، اور تو اس پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑی۔ جو بھی لڑکی تیرے قریب آئے گی اس کا یہی حشر ہوگا۔ وہ دور رہ کر بھی تو بات کر سکتی تھی۔ محمد مجھے لاچی یاد آ گئی اور میں پھریری لے کر رہ گیا۔ کالی گاپ کے سردار نے وہ خوبرو لڑکی عزت افزائی کے طور پر مجھے انعام میں دی تھی، اور سیتا نے جوش رقابت میں اس کے ننگے بدن پر گوشت خور چونٹے چھوڑ کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ شام کا دھندلا پھیلنے سے تھوڑی دیر قبل غار سے باہر کچھ قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ مجھے توقع تھی کہ آنے والے ہپی ہی ہوں گے، مگر نئی جگہ اور نئے حالات کے تحت میں نے سیتا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود غار سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اچانک میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سامنے کوتوالے شہر کرن سنگھ وردی میں ملبوس، ریوالور سنبھالے، خانقاہ کی طرف بڑھا چلا رہا تھا۔ اس کے ہمراہ کئی اور بھی سپاہی تھے۔ چند ہپی پیچھے چلے آ رہے تھے۔ تم جو کوئی ہو وہیں ٹھہرو اور ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ میرا سایہ دیکھتے ہی کرن سنگھ پوری قوت سے چیخا۔ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ اوپر اٹھتے چلے گئے۔ سیتا نے بھی میری تقلید کی۔ کرن سنگھ نیپال میں میرا پرانا شناسہ تھا۔ چند ہی منٹ میں وہ قافلہ خانقاہ کے دروازے پر آن پہنچا۔ یہی ہے؟ کرن سنگھ نے پیچھے مڑ کر انگریزی میں پوچھا۔ ہاں۔ ہپیوں میں سے سیتا پر چاقو نکالنے والا صفاق صورت شخص سامنے آ گیا، اور اب میں نے دیکھا کہ کرن سنگھ کے ساتھ آنے والے سارے چہرے وہی تھے جو قتل کی واردات کے عینی شاہد تھے۔ کسی جرم کے سلسلے میں اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ پولیس سے رجوع کرنا میرے لیے حیرتناک امر تھا۔ بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ قاتل نے خود سامنے آ کر اس معاملے میں مجھے ملوث کرنے کی کوشش کی تھی۔ او پنڈت، کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام گنگا رام ہے۔ میں نے سیتا کو پوری صورتحال سے باخبر رکھنے کے لیے اردو میں کہا۔ اور یہ میری ساتھی سیتا ہے، بول نہیں سکتی۔ رشی اور پنڈت خون خرابہ کب سے کرنے لگے؟ اس لڑکی پر ایک ہپی کے قتل کا الزام ہے، اور اب تم دونوں زیر حراست ہو۔ یہ کیسا گلجے کے حوالدار جی؟ قاتل تو خود تمہارے ساتھ کھڑا ہے، یہ خونی چہرے والا لمبا سا لڑکا، اسی کے چاقو سے وہ ہپی مرا تھا۔ بھلا سیتا کو قتل سے کیا سروکار؟ میں احتجاجی لہجے میں بولا۔ زیادہ باتیں نہ بنا۔ یہ کہتے ہیں کہ تو آنند رام کی خانقاہ پر قبضہ کرنے آیا تھا، انہوں نے روکا تو تیری ساتھی نے چاقو نکال کر حملہ کر دیا اور ان کا ایک ساتھی مارا گیا۔ بھلا مجھے خانقاہ پر قبضہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو آنند رام کی ہدایت پر یہاں آیا ہوں۔ ہم رشیوں کو جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں نہیں تو کھلے آسمان تلے کہیں اور آسن جما لیں گے، پر ہمیں خون خرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر بدماش کرن سنگھ اس وقت میری بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کی بھوکی نگاہیں سیتا کے حسین چہرے پر جمی ہوئی تھی، اور سیتا ان نگاہوں کا مطلب سمجھے بغیر کرن سنگھ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ حوالدار جی، اسے کیوں گھور رہے ہو؟ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا نام بتایا تو نے اس کا؟ سیتا۔ ہاں، سیتا ہی بتایا تھا، پر یہ لڑکی تو غیر ملکی لگتی ہے۔ میں نے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ پھر کرن سنگھ نے ہم دونوں کے ساتھ اس قاتل لڑکے کو بھی حراست میں لے لیا۔ اس نے گرفتاری پر بڑا ادھم مچایا۔ اس کی سینہ زوری میرے لیے حیرانگی کا باعث تھی، مگر کرن سنگھ نے جلدی اسے خاموش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے غار میں سے اپنے سامان کا تھیلا ساتھ لینے کی حماقت نہیں کی، کیونکہ اس میں ایک پستول بھی موجود تھا جس کی موجودگی کا میرے پاس کوئی جواز نہ ہوتا، اور یوں کرن سنگھ کو سیتا پر دانت تیز کرنے کا ایک اور موقع ہاتھ آ جاتا۔ پہاڑیوں سے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ کرن نے لاش کے سرسری معائنے کے بعد آلہ قتل پر قبضہ کیا، اور ہم تینوں کو لاش سمیت ایک گاڑی میں بند کر دیا، اور ہمارا کوتوالی کی جانب سفر شروع ہو گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں کرن سنگھ سے پہلی ملاقات کے مناظر گھوم رہے تھے۔ کوتوالی میں ہمارے بیانات لیے گئے۔ سب سے پہلے ٹام نامی اس دراز قامت امریکی ہپی کو حوالات میں بھیجا گیا۔
پھر میری باری آئی۔ کرن سنگھ اس وقت سیتا کو وہیں روکنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ حوالدار جی، لڑکی تو بیچاری گونگی ہے، اسے کیوں یہاں روک رہے ہو؟ میں نے متلجی لہجے میں کرن سنگھ سے کہا۔ اس نے بھرپور وحشیانہ قہقہ لگایا۔ گونگی ہے؟ ابھی میں سے بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ نہیں، اس پر ظلم نہ کرنا، میں تمہیں دھن سے مالا مال کر دوں گا، اس لڑکی کو نہ ستاؤ۔ میں تڑپ کر اس کے سامنے آ گیا۔ تیری خاص پجارن معلوم ہوتی ہے؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ تم جو چاہو کہہ لو، پر اسے معاف کر دو۔ میں کرن سنگھ سے بھرپور مصالحت پر آمادہ تھا۔ اس کے قریب جا کر میں سرگوشیانہ لہجے میں بولا، میرے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، میں لوہے کو سونا بنا سکتا ہوں۔ میرے گرو آنند رام نے مجھے گڑ سکھا کر یہاں بھیجا ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ کرن سنگھ کی آنکھوں میں حریصانہ چمک پیدا ہوئی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اشارے سے محرر وغیرہ کو اس کمرے سے رخصت کر دی۔